مسجد حرام سب سے عظیم اور معزز مقام ہے۔ یہ وہ پرانا گھر ہے جس کی طرف مسلمانوں کے دل مائل ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں سے حجاج، معتمرین اور زائرین آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس گھر کی تعظیم و توقیر ڈال دی ہے۔ جب سے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، وہ اپنے اندر بہت سی تاریخی نشانیاں سمیٹے ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں خلفاء، سلاطین، بادشاہوں اور حکمرانوں نے اس پرانے گھر اور اس کی نشانیوں کی تعمیر اور نگہداشت پر خاصا توجہ دی ہے۔ تاہم یہ تابناک سعودی عہد دانشمند قیادت کے سائے میں بیت اللہ الحرام اور اس کے زائرین کی خدمت کرنے میں سابقہ عہدوں سے نمایاں رہا ہے۔ کعبہ شریف یہ وہ شاندار عظیم عمارت ہے جو حرم مکی شریف کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ، ان کا مطمح نظر اور ان کی تعظیم و توقیر کا مقام ہے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جسے سرزمین پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ کعبہ کے نام کعبہ شریف کے بہت سے اسماء گرامی ہیں اور ناموں کی کثرت مسمى کے شرف و مرتبہ پر دلالت کرتی ہے۔ کعبہ، اس کو مکعب کیوب ہونے کی وجہ سے اس کا نام کعبہ پڑا۔ بکہ، اس لیے کہ وہ جابروں کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے۔ نیز اس کے علاوہ دوسری باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ البیت الحرام، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ البیت العتیق، اس کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے پہلا گھر بنایا ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ عتق سے مشتق ہے جس کا معنی ہے پرانا ہونا۔ دوسرا قول ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے جابروں سے آزاد رکھا، چنانچہ کوئی بھی جابر کبھی بھی نہ اسے نقصان پہنچا سکا اور نہ اس پر غلبہ پایا ہے۔ بنیہ، عمارت، اسے ابراہیم علیہ السلام کی عمارت کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ الدوار، گردش کرنے والا۔ مسجد الحرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کعبہ شریف کا طول و عرض حجر اسود کے کونے سے شامی کونے تک 11.68 میٹر، اس میں کعبہ کا دروازہ بھی شامل ہے، اور یمانی کونا سے مغربی کونا تک 12.04 میٹر، اور حجر اسود کونا سے یمانی کونا تک 10.18 میٹر، اور شامی کونا سے مغربی کونا تک 9.9 میٹر ہے۔ فضائل اور سنتیں، یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حج کی جگہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اپنے گھر کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نمازوں کا قبلہ ہے۔ جو اس گھر کا حالت حج یا عمرہ میں قصد کرے گا وہ گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ کعبہ شریف کا دروازہ، یہ بات معلوم ہے کہ کعبہ شریف کا دروازہ اس کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا تھا جس کی تاریخ لمبی ہے۔ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کعبہ کے دروازے کے دونوں بالائی کناروں پر الگ نقش نگار بنے ہوئے ہیں جن سے لفظ الجلالہ، اللہ جل جلالہ کو گھیری ہوئی کمان نما شکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور قرآنی آیات نمایاں ہوتی ہیں۔ کعبہ کے دروازوں کے کناروں کو فنی طریقہ پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور آرائشی ڈیزائن کے مطابق لگائے گئے ہیں۔ دائری شکل کی نمایاں تختیوں میں اللہ کے 15 خوبصورت نام کندہ ہیں۔ دروازہ کے اوپر یا واسع یا مانع یا دافع ہیں۔ دائیں جانب یا عالم یا علیم یا حلیم یا عظیم یا حکیم یا رحیم ہیں، اور بائیں جانب یا غنی یا مغنی یا حمید یا مجیب یا سبحان یا مستعان مکتوب ہیں۔